رحمہ اللہ کی رائے بھی یہی ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان روایات کا خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کسی نماز کے لیے نہیں تھا بلکہ کسی حاجت کے لیے تھا۔ ان تمام روایات کا خلاصہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے قول سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس نماز کے متعلق آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ عشاء کی نماز تھی۔ تو یہ ناراضگی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہی صلاۃ وسطیٰ ہے، جیسے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے متعلق ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو ظہر کی نماز سے متعلق ناراضگی کا اظہار کرنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے روایات پڑھی تھی ظہر کے متعلق سے پہلے غالباً جمعہ کے متعلق ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پڑھی تھی، تو کہ جمعہ میں آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو آپ ماشاءاللہ سے اس بات کو سمجھتی ہیں کہ نمازوں کے متعلق ناراضگی کا اظہار کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ظہر کے بارے میں بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے متعلق فرمایا، تیسری روایت سے معلوم ہوتا ہے عشاء اور فجر کی نماز کے متعلق ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جو دلائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن میں وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وعید بیان فرمائی وہ عشاء کی نماز تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ جب راوی کا اپنا فتویٰ یا عمل روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ جب وہ خود اس روایت پہ عمل نہیں کر رہا، اس کو ناقابل اعتبار سمجھ رہا ہے، تو وہی روایت کسی اور کے لیے حجت کیسے بنے گی؟ تو لہٰذا ان کی روایات سے عشاء کے صلاۃ وسطیٰ ہونے پر استدلال کرنا انتہائی ضعیف ہے، کیونکہ وہ خود اپنی روایات کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی ناراضگی کے اظہار کرنے کو، وعید دینے کو، وعید بیان فرمانے کو وہ صلاۃ وسطیٰ پر محمول نہیں کرتے کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو گویا یہی
صلاۃ وسطی ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دھمکی جو تھی، وعید تھی، یہ کسی اور حالت کے لیے تھی، نماز کے لیے نہیں تھی۔ ان کی روایت آگے آ رہی ہے۔ قال سألت جابر، ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا شیء لأمرت رجلا ان يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها۔ تو ہم نے پوچھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی آدمی کے بارے میں کوئی بات پہنچی تھی جس کے بعد آپ ناراض ہوئے اور آپ نے یہ بات ارشاد کی۔ تو دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تو تمام روایات کی گویا کہ ایک طرح سے نفی کر دی کہ یہ تو نماز سے متعلق ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو نہ کوئی خوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، کسی بندے کی طرف سے کوئی بات پہنچی تھی جس کے بعد آپ نے یہ بات آپ نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو میں اس کا گھر ہر چیز سمیت جلا دوں گا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہے جس سے پیچھے رہ جانا درست نہیں تھا۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا وہی نماز صلاۃ وسطی ہے، اور وہ غالباً عصر کی نماز تھی۔ تو حاصل یہ ہے کہ اس روایت میں اور اس سے پہلی گزشتہ روایات میں صلاۃ وسطیٰ کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی۔ تو صلاۃ وسطیٰ کے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہی وہ روایت جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود نہیں، بلکہ وہ ابن عمر کا اپنا قول ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ
هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إلى الإقامة. تو یہ ان کا اپنا قول ہے ظہر کی نماز سے متعلق. اور دوسری بات یہ کہ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنی ہی روایت موجود ہے جس میں وہ نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہہ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. ان کی یہ روایت حجت نہیں بنے گی جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ فرمایا. تو اگلی روایت ہے حضرت سالم سے، وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. دیکھیے وہ فرماتے ہیں الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، خود فرما رہے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صلاۃ عصر ہے. تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ بات بھی انہی سے منقول ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد وہ نماز ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا، تو وہ ظہر کی نماز ہے. تو ان کے اقوال میں روایات میں اختلاف ہو گیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب اختلاف ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس صلاۃ وسطیٰ کی تعیین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، اگر کوئی دلیل ہوتی تو ایسا تو نہ کرتے نا کہ کبھی ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرما رہے، کبھی عصر کی نماز کو فرما رہے. تو کبھی ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دینا، کبھی عصر کی نماز کو قرار دینا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اس بات پر دلیل اور علامت ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں کوئی تصریح موجود نہیں تھی. تو ان کی کسی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس روایت سے جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نماز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا یعنی ظہر کی نماز، وہ نماز جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے. تو اس بات سے استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے خلاف، اس کے متضاد دوسری روایت جو ہم نے ابھی پڑھی جس میں فرماتے ہیں الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے. اس روایت کی بنا پر ان کی اس بات کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جس میں وہ صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز کو قرار دے رہی ہے. اب ان حضرات کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کی ہم مرویات کو دیکھتے ہیں. ہم نے کن کن کی مرویات کو دیکھا؟ سب سے پہلے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد جو مرویات تھیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ کی نماز سے متعلق ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وعید بیان فرمائی. اس کے بعد روایات تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جن سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار عشاء اور فجر کی نماز کے بارے میں کیا لوگوں کی غیر موجودگی پر.
اور پھر اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات تھیں جن سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کسی نماز کے متعلق ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ کوئی اور بات تھی، جہاد ہوگا یا کوئی دوسری چیز ہوگی کہ جس سے تخلف، پیچھے رہ جانا درست نہیں تھا، ناجائز تھا، اس میں شرکت ضروری تھی، ایسے کام کے بارے میں اور ایسے کام سے غیر حاضری، غیر موجودگی کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وہ نماز کا عمل نہیں تھا، کوئی اور عمل تھا۔ پھر اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات ہے، تو ایک طرف ان کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور دوسری طرف ان کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو کبھی صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز کو کہنا، کبھی عصر کی نماز کو کہنا، یہ دلالت کرتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعین پر کوئی تصریح موجود نہیں تھی۔ تو یہ بعض مشہور صحابہ کرام کی آراء تھیں، ان کی مرویات تھیں۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام کی مرویات کو انہوں نے ذکر کیا۔ تو ابو رجا کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پیچھے الغداۃ، فجر کی نماز، فقانت قبل الرکوع، تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت پڑھی اور فرمایا کہ یہ نماز وسطیٰ ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز، اور اگلی روایت بھی ان سے یہی ہے، اگلی روایت بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح ابو عالیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی تھا، فقال رجل الی جنبی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک آدمی نے ان کے قریب کہا، هذه الصلاۃ الوسطیٰ، کہ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ صبح کی نماز میں صحابہ میں سے کسی آدمی نے کہا کہ یہ صلاۃ وسطیٰ۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے قریب کسی بندے نے یہ کہا۔ خیر ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان روایت کا حاصل یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ تو ابن عباس کی روایت کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کے شان نزول اور بیان کیا گیا ہے تو یہاں پر قنوت کو سکوت کے معنی میں مراد لیا گیا، تو پہلے نیت باندھ لینے کے بعد گفتگو کی اجازت تھی، جب آیت مبارکہ اتری تو پھر اس کے بعد نماز میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟
جس میں یہ ہے کہ جب قرآن کریم کو سنا جائے وَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو نماز میں کلام کرنے سے منع کر دیا۔ خیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز لیتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آج کا سبق اتنا کافی ہے، مزید انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ خلاصہ دوبارہ سن لیجئے کہ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں فقہائے کرام کا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہے۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے صحابہ میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد جمعہ کی نماز، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے ظہر کی نماز ہے، دوسرے سے معلوم ہوتا ہے عصر کی نماز ہے۔ تو ان کی روایات میں آپس میں تعارض ہے۔ پھر آگے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ فجر کی نماز میں انہوں نے قنوت پڑھی اور اس میں یہ فرمایا کہ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بارے میں قول آگے اور روایات آگئی۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بارے میں ابن مسعود کے روایات آگئی، اور پھر اسی طرح عشاء اور فجر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات آگئی، زیادہ تر عشاء کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد عصر اور ظہر کے متعلق ابن عباس کی رائے آگئی، اور پھر اس کے بعد فجر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آ گئی، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز رہ گئی ہے، اب غالباً اس کے بارے میں شاید آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی روایت ذکر کی ہو۔ خیر انشاءاللہ مزید ہم پھر کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔